فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول قبل ان یموت، جب آقا علیہ السلام کی وفات مبارک قریب آئی تو وصال اقدس سے پہلے قریب وصال آپ نے یہ چند کلمات کثرت کے ساتھ کہنا شروع کر دیے، جو پہلے عمر بھر اس طرح کثرت کے ساتھ معمول کہنے کا معمول نہ تھا۔ قبل ان یموت، وصال مبارک سے قبل کثرت کے ساتھ کہنا شروع کر دیا کلمات سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ یہ کثرت کے ساتھ دن بھر جب بات کرتے یہ کلمات کثرت سے کہتے رہتے، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ یہ مختلف طریقے سے الفاظ آئے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیک، اس طرح کے کلمات، کبھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، مختلف احادیث ہیں، روایات ہیں، تو سب یہ کلمات آئے ہیں۔ میں جو روایت لے رہا ہوں تو اس میں آپ نے پوچھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قال، راوی کہتے ہیں حضرت عائشہ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الکلمات التي اراک احدثتها تقولها، عرض کرتی یا رسول اللہ یہ کیا کلمات ہیں میں دیکھ رہی ہوں آپ نے احداث کر دیا ہے۔ احدثتها کون سا باب ہے؟ احدث یحدث احداثا احدثنا احداث، یا رسول اللہ یہ کون سے کلمات ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں بالکل نیا کام شروع کر دیا ہے؟ احدثتها تقولها، یہ بالکل نئی کلمات ہیں آپ نے کہنے شروع کر دیے، کبھی عمر بھر نہیں کہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام تو جب بھی کوئی چیز کہیں اور جو کہیں وہ سنت ہے، یہ بات سمجھنے والی۔ آقا علیہ السلام جب چاہیں کوئی چیز کہیں، جب چاہیں نہ کہیں، جب چاہیں کر دیں، جب چاہیں نہ کریں، وہ تو جب کر دیں وہ سنت ہو گئی، ٹھیک بات ہے۔ تو اگر آقا علیہ السلام نے آخر عمر مبارک میں بھی کہے تو وہ تو سنت ہو گئی۔ اب وہ کلمات جو حضور فرما رہے ہیں اور ہمارے لیے سنت ہے اور فی امرنا ھذا ہے، ہمارے لیے خود دین ہے، یہ کلمات جو ہمارے لیے ہے یا امرنا، یہ ہمارا دین ہے جو حضور نے فرما دیے، تو وہ ان کا ذکر کرتے ہوئے لفظ بے ساختہ استعمال کرتی ہیں، التی اراک احدثتها تقولها، آپ نے یہ کوئی نیا کام شروع کر دیا، احداث کر دیا۔ ایک تو خیر یہ اس میں الگ بے ساختگی بھی ہے، یہ میاں اور بیوی کے درمیان جو تعلق کی بے ساختگی ہے اس میں بھی سنت وضع ہوتی ہے یہاں سے۔ تو یہ بیٹے دو لفظ میں نے آپ کو سمجھائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال جعلت لی علامۃ فی امتی اذا رأیتها قلتها اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو آئی تو پھر آخر صورت آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ تو دو لفظ میں نے آپ کو بتایا، ایک احداث احدثتها، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب کیوں کہا؟ تو پتہ چلا کہ محض کلمات خواہ وہ سنت رسول ہی ہیں اور کلمات نبوی ہیں، حضور علیہ السلام کی زبان مبارک پر کلمات آئے ہیں تسبیح اور تحلیل کے اور استغفار کے، اور آئے بھی آقا کی زبان پاک پر ہیں جو ہمارا امر بن رہا ہے، امرنا دین بن رہا ہے، ہمارے لیے سنت بن رہا ہے، اس کے لیے بھی احداث استعمال کر دیا۔ تو میں دو لفظوں کے استعمال کی بات میں نے پہلے ابھی دو حدیثوں سے بتائی کہ لفظ یا اس طرف لے جائے یا اس کے قریب پہنچا دے۔ اس کے بعد بیٹے اسی کی توضیح میں دوسری حدیث بڑی اہم دے رہا ہوں۔ اب اتنی بحث کر لی، اس کے ساتھ اب اگلی حدیث کو جوڑ لیں، وہ صحیح بخاری کی ہے بیٹے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے، صحیح بخاری کتاب الرقاق میں ہے، صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء میں ہے، کتاب الرقاق میں ہے، کتاب التفسیر میں ہے، پھر صحیح مسلم کتاب الجنہ میں ہے، پھر صحیح ترمذی جامع ترمذی کتاب التفسیر میں ہے، سنن نسائی میں ہے، مسند احمد بن حنبل اور تمام کتب حدیث میں جو حدیث، اور آگے اس کی پھر تمام تخریجات ہماری کتاب میں تمام کلمات کے ساتھ اس کی تخریجات آ گئی۔ یہ پورا باب کوئی 25-30 تمام اسانید کے ساتھ یہ حدیثیں الگ الگ کتابوں سے جمع کی ہیں ساری۔ اس وقت تو ایک پڑھتا ہوں جس سے مضمون آپ کو سمجھا سکوں۔ یہ بخاری شریف ہے اس وقت، اور کتاب حدیث الانبیاء سے اور کتاب التفسیر دونوں اس وقت میرے سامنے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی جو حدیث ہے
اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری بیٹے لکھیے کتاب التفسیر حدیث نمبر 4625 اور کتاب التفسیر کے اندر باب نمبر 14 ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ اخبرنا المغیرۃ بن النعمان قال سمعت سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا ایھا الناس انکم محشورون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا۔ اے لوگو، قیامت کے دن تم اپنی اصل حالت کے ساتھ پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، نہ کپڑے بدن پر ہوں گے اور نہ تمہاری تون ہوگے اور نہ کپڑے بدن پہ ہوں گے، اس اپنی پیدائشی حالت پہ تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ ثم قال کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، پہلی خلق کی طرف لوٹائیں گے۔ سورہ انبیاء آیت پڑھی۔ ثم قال الا وان اول الخلائق یکسا یوم القیامت ابراہیم، سب سے پہلے جنہیں خلعت اور جبہ لباس زیب تن کیا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یہاں تک فرمایا الا وانہ یجاء برجال من امتی، کچھ لوگ صرف حدیثیں حوض کوثر پہ آقا علیہ السلام ہوں گے، فرمایا کچھ لوگوں کو میرے پاس لایا جائے گا، پکڑ کے لایا جائے گا ذات الشمال، ان کو پھر فرشتے دوسری مقام پر ہے کہ ان کو بائیں طرف لے جانا چاہیں گے، یعنی دوزخ کی طرف لے جانا چاہیں گے۔ فاقول یا رب اصحابی، وہ ان کو روک لو اے اللہ، یہ تو میرے لوگ ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ یہ اس حدیث کے ساتھ جو فرمایا فمن یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، فانہ من یعش منکم بعدی، ان سے کہا تم میں سے جو میرے بعد ہوگا رہے گا، فسیری اختلافا کثیرا۔ تو آقا علیہ السلام انہیں پہچانتے ہوں گے، وہ ان میں سے کچھ قبائل کے لوگ مرتد ہو گئے تھے، منکرین زکوٰۃ سے مل گئے تھے۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے لوگ ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ فیقال، یہ پہلے وہ تھا، اب اگلا فإن یقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ یہ 50 احادیث ہیں بیٹے ان الفاظ کے ساتھ والے میں، یا احداث کا معنی متعین کر دیا، وہاں محدثہ کا اور بدعہ کا معنی مقرر ہو گیا۔ معنی البدعہ بلسان النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شرح الحدیث، یہ بھی شرح الحدیث ہو گئی کہ احدثو کا مطلب ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا، آقا نے فرمایا نا ما لیس فیہ فہو رد، تو آئے ہم اپنے اٹکل پچو اور اپنے اندازے لگانے کی بجائے کیوں نہ من احدث فی امرنا، اس کا معنی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے پوچھیں کہ رسول اللہ احدثہ کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، میں دیکھ کر انہیں کہوں گا کہ لے آؤ، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ لفظ اصحابی، میرے صحابی ہیں، اس وقت وہ صحابہ میں شامل تھے، تو میں ترجمہ اس کا میرے ساتھی کر رہا ہوں، دیکھ کر کہوں گا میرے ساتھی ہیں۔ فیقال، تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کیا آپ نہیں جانتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نئے نئے کام کیے تھے، کیا نئے فتنے پیدا کیے تھے آپ کے بعد۔ ما احدثوا بعدک، کیا احدثوا بعد، آپ کے بعد انہوں نے کیا احداث کیے تھے، دین میں کیا نئے کام کھڑے کر دیے تھے، کیا آپ نہیں جانتے؟ اب وہ کہیں گے ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا احداث کیا۔ اب دونوں حدیثوں کو جوڑ لیں بیٹے، من احدث فی امرنا ھذا اور انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اور وہ پچھلی حدیث فإنہ من یعش بعدی فسیری اختلافا کثیرا، اور اس میں پھر کل بدعۃ ضلالہ فإنہا ضلالہ وإیاکم والمحدثات الامور۔ تو فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ یہ آپ کے بعد یہ لوگ ہیں ایکچولی جو آقا علیہ السلام کے ساتھ آخر زمانے میں فتوحات کے بعد شامل ہو گئے تھے،